ایشو یہ ہے کہ آج کل ایک وہ نیا اسکیم بھی نکلا ہوا ہے نا کہ بھائی جان غلطی سے آپ کے نمبر پہ آپ کے اکاؤنٹ نمبر پہ 50,000 سینڈ کر دیا, 10,000 سینڈ کر دیا, پیسے آ گئے آپ کے اکاؤنٹ نمبر میں, تو آپ مہربانی کریں, ہم غریب ہیں, آپ ہمارے پیسے واپس کر دیں. اب شہری جو ہیں وہ جا کے جب اپنا اکاؤنٹ چیک کرتے ہیں, میسج آیا ہوتا ہے ان کو, میسج میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کی ٹرانزیکشن ہو گئی, آپ فار انسٹنس 10,000 روپے آپ کو آ گئے ہیں, وہ طرز کھا کے وہ رونے دھونے والی کال سن کے وہ 10,000 بار واپس بھیج دیں. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ 10,000 آپ کے ہی پیسوں میں سے واپس چلے گئے, تو آپ کے ساتھ اسکیم ہو گیا. اب بیچارہ شہری کال کرتا ہے اپنے بینک کو, بینک آگے سے سفید جھنڈا دکھا دیتا ہے, وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ نے خود ہی پیسے بھیجے, ہم کیا کریں. اچھا, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, بہت سارے فراڈ ایسے ہیں جن سے بچا جا سکتا ہے اگر کمپلین کو بر وقت ایڈریس کیا جائے. اور یہ جو ہم یہ دیکھتے ہیں نا, جو ہماری آن لائن ہمارے پاس پوری ہماری ہسٹری شو ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم نے کتنی ٹرانزیکشن کی ہے, کس کو ہم نے پیسے بھیجے ہیں, وہ ایکچولی نمبرز ہیں. لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے, فرض کریں میں سائم کو ابھی 10,000 بھیجتی ہوں, ان کے اکاؤنٹ میں 10,000 شو ہونے لگیں گے, لیکن کیا واقعتاً ان کے پاس وہ 10,000 اس وقت ہیں اور وہ اس کو اویل کر سکتے ہیں کہ نہیں. فرض کریں میں نے غلطی سے بھیجے, میں کہتی ہوں سائم واپس کریں, اب سائم واپس نہیں کر رہا ہے. اس شکایت کو لے کے میں کس کے پاس جاؤں؟ اب میں بینک کو کال کرتی ہوں. بینک پہ کال کرنا, آپ سب اس سے مرحلے سے گزر چکے ہوں گے کہ جی وہاں پہ آپ ہیلپ لائن پہ کال کریں, منٹوں سم ٹائمز تو گھنٹوں ہو جاتے ہیں, آپ کی کال نہیں لگتی. کچھ بینک اس میں بڑے اچھے ہیں, وہ کال بیک کر لیتے ہیں آپ کو, لیکن کچھ بینک کال بیک کا آپشن ہونے کے باوجود بھی کال بیک نہیں کرتے. اب اس میں کیا کریں؟ اور فرض کریں آپ نے اے ٹی ایم کارڈ ان کیا اور اماؤنٹ اپنے لکھا 10,000 آپ نے نکلوانے, پیسے نہیں نکلے, کارڈ واپس آ گیا, آپ کو ایس ایم ایس آ گیا جی آپ کا 10,000 جو ہے ڈیڈکٹ ہو گیا ہے. پھر آپ بینک کو پوچھتے ہیں جی میں نے تو پیسے لیے نہیں, اب میں کیا کروں؟ اب کچھ بینک اس میں 21 دن کا ٹائم دیتے ہیں, کچھ کہتے ہیں جی فارم بھریں, کچھ 1 ہفتے کا ٹائم دیتے ہیں. اس میں جی آپ بیٹھ جاتے ہو, پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کرے کیا. اور خدا نہ خواستہ اگر اس اے ٹی ایم کے اوپر سی سی ٹی وی بھی نہ لگا اور آپ کے پاس کوئی ثبوت بھی موجود نہ ہو, پھر تو آپ رل گئے نا, اکثر بیشتر ریسیٹ نہیں نکلتی. ہاں پھر تو آپ کیا ہی کریں گے. تو ناؤ کمنگ بیک, تو اب اسکیم کی صورت میں اگر کسی سادہ لو شہری کے ساتھ اسکیم ہو جاتا ہے تو اس صورت میں کیا کیا جائے, کس کو کال کی جائے, کس وقت ٹائم فریم میں رابطہ کیا جائے, پیسے واپس آئیں گے نہیں آئیں گے, بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے. ہمارے موجود ہیں ڈائریکٹر جنرل لیگل افیئرز پریزیڈنٹ سیکریٹریٹ ضیاء الرشید عباسی صاحب. بہت شکریہ سر آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ فار انسٹنس کسی سادہ لو شہری سے اسکیم ہو جاتا ہے, اور یہی اسکیم ہوتا ہے کہ وہ اس کو کال آتی ہے کہ آپ کو غلطی سے بھائی آپ اکاؤنٹ نمبر میں 10,000 سینڈ کر دیے, اور میسج بھی وہ دیکھ لیتا ہے. اب وہ 10,000 واپس مانگا جاتا ہے اس سے, وہ 10,000 واپس سینڈ کر دیتا ہے. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اپنے پیسوں میں سے وہ 10,000 سینڈ ہو گیا. اب کیا کیا جائے اس صورتحال میں؟ بینک کو کال کی جائے, کس کو کال کی جائے, کس ٹائم فریم میں کال کی جائے؟ السلام علیکم جی, thank you very much for having me in this program, and I would like to appreciate ARY to take up this very significant topic جو کہ ایک عام پبلک سے اور جنرل پبلک سے ریلیٹ کرتا ہے. یہ بہت آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے جیسے الیکٹرانک ٹرانزیکشنز بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور ٹیکنالوجی امپروو ہو رہی ہے, تو ساتھ ساتھ سائبر کرائمز بھی امپروو ہو رہے ہیں. تو ان حالات میں آپ نے جیسے بالکل ابھی صحیح فرمایا کہ آج کل بہت زیادہ اسکیمس ہو رہے ہیں, لوگوں کے بینک سے پیسے نکل جاتے ہیں. تو ان کمپلینٹس کو, ان چیزوں کا تدارک کرنے کے لیے ایک امبڈسمین کا ایک دفتر قائم کیا گیا جس کو بینکنگ امبڈسمین کہتے ہیں. اور بینکنگ امبڈسمین جو ہے ایک بڑا افیکٹو ریلیف پرووائڈنگ انسٹیٹیوشن ہے, جو کہ بڑا سوئفٹ اور افیکٹو انسٹیٹیوشن ہے. ان لائک کورٹس آپ کہہ لیجئے, یا جو ایک لمبا چوڑا ایک پروسیجر ہے, یا جس میں بینکنگ کورٹس بنے ہوئے ہیں جہاں پہ ایک عام آدمی کی رسائی موجود نہیں ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. عباسی صاحب میں ایک سچویشن آپ کے سامنے رکھتی ہوں. فرض کریں میں نے غلطی سے کسی کو رقم بھیج دی ہے 10,000 روپیز. اب وہ رقم میں اس انسان سے کہہ رہی ہوں بھائی آپ مجھے واپس کر دیں, بٹ وہ مجھے واپس نہیں کر رہے ہیں. اب میرے پاس پہلا آپشن کیا ہے؟ اگر ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں تو مجھے پہلے کس کو اپروچ کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو جی آپ اپنے کنسرن بینک کو فون کریں. ٹھیک ہے جی, آپ ان کو بتائیں کہ جی میرے ساتھ یہ اسکیم ہو گیا ہے, اور آپ ان کو انٹیمیٹ کریں امیڈیٹلی. اب جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اکثر بینکنگ کال جو ہے وہ نہیں مل رہی ہوتی ہے, اور بینک جو ہے وہ اس پہ رسپانس نہیں کر رہا ہوتا, لیکن آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے, اور اس کا ایک لاگ مینٹین ہو جاتا ہے کہ آپ نے بینک کو اس ٹائم پہ آپ نے کال کی. نیکسٹ اسٹیپ پہ آپ سائبر کرائم ایجنسی کو کال کریں, ایف آئی اے کو کال کریں, جہاں پہ آپ اپنی کمپلین لانچ کروائیں.
اور سائملٹینیسلی آپ محتسب کے پاس اپنی کمپلینٹ فوراً درج کرائیں، جو کہ آن لائن اویلیبل ہے آپ کے موبائل میں. آپ گوگل سرچ میں جائیں، محتسب کے بینکنگ محتسب کے بارے میں لکھیں، وہاں آپ کو پورٹل مل جائے گا، ان کے فون نمبر مل جائیں گے. امیڈیٹلی آپ وہاں پہ اپنی کمپلین لانچ کرا دیں. آپ نے اپنا کام کر لیا، ٹھیک ہے جی. اب اگر آپ نے ٹائملی ایک اسٹیپ لے لیا ہے تو اس کے بعد بھی اگر آپ کے پیسے نہیں مل رہے یا بینک آپ کو رسپانس نہیں کر رہا تو آپ بینکنگ محتسب کے پاس جا کے اپنی کمپلین لانچ کروائیں. بینکنگ محتسب آپ کی کمپلین سنے گا. وہاں کوئی آپ کو فیس پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی آپ کو ایسا فارمل کونسل اپوائنٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک عام آدمی، ایک لے مین سادہ الفاظ میں ایک بینک میں جو اتھارٹی بیٹھی ہوتی ہے وہ بینک مینیجر ہوتا ہے. بینکنگ محتسب کوئی الگ عہدہ ہے؟ جی، بینکنگ محتسب ایک سیپریٹ انسٹیٹیوشن ہے جو بینکنگ فراڈز کو اور جتنی بھی بینکس کے اندر میل ایڈمنسٹریشنز ہو رہی ہیں اور لوگوں کے ساتھ جو فراڈ ہو رہے ہیں ان کو ریلیف پرووائڈ کرنے کے لیے ایک ادارہ بنا ہے جس کو ہم بینکنگ محتسب کا نام دیتے ہیں. جو فیڈریشن میں اس وقت فیڈرل لیول پہ ہیں، جو وہ 5 اومبڈسمین کے انسٹیٹیوشنز ہیں، جن کے اوپر جو ایک اپیلیٹ اتھارٹی ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، اور جو بینکنگ امبڈسمین اور جو دوسرے امبڈس پرسنز ہیں وہ جو فیصلے کرتے ہیں ان فیصلوں کی اپیلز جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے پاس آتی ہیں. تو فرسٹ اسٹیج پہ جو بینکنگ سے ریلیٹڈ، آج ہم بینک سے متعلق بات کر رہے ہیں، تو بینکنگ امبڈسمین جو ایک سیپریٹ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے جو بالکل ایک سوئفٹ ریلیف لوگوں کو پرووائڈ کرتا ہے اور بڑا افیکٹولی کام کر رہا ہے. اگر آپ ابھی، میں تھوڑی دیر میں آپ کو فیگرز بتاؤں گا تو یو ول بی امیزڈ کہ کتنی ساری اپلیکیشن ڈسپوز آف ہو رہی ہیں اور لوگوں کو کتنا زیادہ ریلیف مل رہا ہے اور کتنا امیڈیٹ بیسس پہ آن ہینڈ جو ہے وہ لوگوں کا ریلیف پرووائڈ کیا جا رہا ہے. اچھا عباسی صاحب، ایک چیز ذرا بتائیے گا کہ فار انسٹنس میں غلطی سے ایک اماؤنٹ اکاؤنٹ ایکس میں ٹرانسفر کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ کوئی اور ڈفرینٹ بینک ہے. اچھا اب یہ بتائیے گا کہ وہ جو پیسے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے وہ ہوا میں تو نہیں ہے، وہ تو کسی کے اکاؤنٹ میں، اکاؤنٹ ایکس میں ٹرانسفر ہو گئے. اب میرا بینک جو ہے وہ کیوں جو اکاؤنٹ ایکس کا بینک ہے یا جو اکاؤنٹ ایکس کا ہولڈر ہے اس کو پرسو نہیں کر سکتا، یا اس کو اس تک اسکروٹنی نہیں کر سکتا، یا اس کو مانیٹر نہیں کر سکتا، یا اس کو بول کیوں نہیں سکتا کہ یہ پیسے غلطی سے آئے ہیں آپ کے پاس اور آپ ان کو پیسوں کو واپس بھیجیں؟ فرسٹ تھنگ. سیکنڈ تھنگ، کیا جب آپ ٹرانزیکشن کر دیں اس کے بعد کوئی ایسا ٹائم فریم ہے کہ جس کے بیچ میں ہم کال کر کے یا میسج کر کے اس ٹرانزیکشن کو رکوا سکیں یا فریز کروا سکیں؟ جی بالکل ایسا ہے. دیکھیں، بینک بالکل کر سکتا ہے اور بینک کرتا ہے اور بینک کو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بینک کی ذمہ داری ہے. بینک بیسیکلی ایک طریقے سے اپنے کسٹمرز کا کسٹوڈین ہے، ان کے پیسوں کا کسٹوڈین ہے. ہی ہیز اے رسپانسبلٹی آن اٹس شولڈر ٹو لک آفٹر دی انٹرسٹ آف اٹس کسٹمرز. ٹھیک ہے جی. اس کے لیے بینکنگ آرڈیننس موجود ہے، فائنینشیل ٹرانزیکشن ایکٹ موجود ہے، الیکٹرانک ٹرانزیکشن آرڈیننس موجود ہے. اسٹیٹ بینک کی انسٹرکشنز ہیں اس کے اندر بڑی ریگولر، اور فرام ٹائم ٹو ٹائم گائیڈ لائنز ہیں جس کی پابندی کرنا بینکس کی ذمہ داری ہے، اور اچھے بینکس اس کو کر بھی رہے ہیں. لیکن جہاں کہیں اگر لیپسز ہو جاتے ہیں ان کے تدارک کے لیے جو ہے وہ امبڈسمین کا دفتر ہے، جو آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ 98-99% لوگوں کو ریلیف پرووائڈ کر رہا ہے. اور خاص طور سے جو جینوئن کیسز ہیں جہاں اس طرح کے فراڈز ہوئے ہیں وہاں 100% لوگوں کو ریلیف پرووائڈ کیا جا رہا ہے. اگر اس معاملے میں اس کی تحقیق میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے. بینک کا رول یہ ہے جی کہ بینک فوراً جیسے ہی اس کے پاس کمپلینٹ آتی ہے وہ اس کو اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کرتا ہے. اس کو کرنا چاہیے اور بینکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر بینکس جو ہے وہ ایف آئی او کو رپورٹ کرتا ہے، کسٹمر بھی جو ہے وہ ایف آئی او کو ڈائریکٹ رپورٹ کرتا ہے، اور وہ پھر بینک اس ٹرانزیکشن کے پیچھے جاتا ہے، اور بینک کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ اپنے کسٹمر کو وہ پیسے واپس دلوائے. تو یہ بینک کی ایس او پیز ہیں اور بینک کی ذمہ داری ہے جس کو یہ بینک کو فلفل کرنا چاہیے. اور اگر بینک ایسا نہیں کر پاتا تو پھر یو ہیو اے ریمیڈی اویلیبل بیفور دی بینکنگ امبڈسمین. اور بینکنگ امبڈسمین جو بھی فیصلے کرتا ہے، جو بھی ریلیف پرووائڈ کرتا ہے، اگر بینک اس سے ایگریوڈ ہوتا ہے یا کوئی انڈیویجول سے ایگریوڈ ہوتا ہے تو اس کا اپیلیٹ فورم جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس ہے، جو کہ تھرو نامینیٹڈ آفیسر جسٹس عرفان قادر صاحب ہیں جو ان سارے کیسز کو ہینڈل کرتے ہیں آن بیہاف آف دی پریزیڈنٹ آف پاکستان. اور الحمدللہ آئی مسٹ سے کہ اب یہ انسٹیٹیوشن بہت فعال ہونا شروع ہو گیا ہے، اور اس میں جو ہے وہ پریزیڈنٹ صاحب نے خاص طور سے اس کے اندر انٹرسٹ شو کیا ہے.
اور عرفان صاحب جی بھی جو ہے اس کے اندر بہت پازیٹیو اینڈ پرو ایکٹیو ڈیسیشن لیے ہیں. اور آپ یہ سمجھ لیں کہ میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ارسطو کا ایک بڑا اچھا قول ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جو یہ قانون ہے یہ ایک مکڑی کے جالے کی طرح ہے. تو اس میں جو چھوٹے موٹے لوگ ہوتے ہیں نا وہ اس جالے میں پھنس جاتے ہیں, تو جو بڑے جانور ہوتے ہیں وہ اس کو چیڑ پھاڑ کے نکل جاتے ہیں. تو دس از واٹ از ایکچولی ہیپننگ ان اوور کنٹری, کہ عام آدمی بیچارہ ایک چھوٹا کریانے اسٹور والا, ایک عام سیلریڈ پرسن جس کے ساتھ یہ بینکنگ فراڈ ہو رہا ہے, اور اس کی سمجھ نہیں آتی کہ مجھے ریمیڈی کہاں سے ملے گی, میں کس کورٹ میں جاؤں گا. تو اس کے لیے بینکنگ متصف کا ادارہ ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ پریزیڈنٹ آفس موجود ہے. تو آپ کے اس پروگرام کے تحت, آپ کے پروگرام کے توسط کے تحت میں سب لوگوں سے کہنا چاہوں گا جو لوگ سن رہے ہیں, اور ہم بھی اس کے اوپر اب بہت ایکٹیولی کام کرنے جا رہے ہیں کہ گورننس سیشن کیے جائیں, لوگوں کو بتایا جائے. عام لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک ادارہ موجود ہے جو آپ کو 100% آپ کو ریلیف پرووائڈ کرتا ہے. تو یہ ایک عام آدمی کے لیے جو آج کل کے دور میں جہاں ہر آدمی بیچارہ فرسٹریٹ ہے اور پریشان ہے اور اس کی سمجھ نہیں آتا کہ میں کدھر جاؤں, تو اس کے لیے ایک یہ بہترین متصف کا بینکنگ متصف کا ادارہ موجود ہے. اور یہ ریسٹ ایٹ شور کہ اگر آپ متصف کے پاس جائیں گے امیڈیٹلی آپ اپنی کمپلین کریں, بینک کو انفارم کریں, اینڈ 100% یو ول گیٹ دا ریلیف فرام دی متصف آفس اور یہ آن لائن بھی ہو سکتی ہے فرام دی پریزیڈنٹ آف پاکستان. رائٹلی سیڈ. سو یہ بتائیے گا بات صاحب, کوئی آپ ایگزامپل شیئر کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ, کوئی ریسنٹ کیس اسٹڈی آپ کے نظروں سے گزری ہو, کوئی آپ نے کیس سالو کیا ہو اور اس جو شہری ہے اس کو ریلیف ملا ہو؟ جی ایک کیس نہیں ہے, دیر از تھاؤزنڈز آف کیسز. اگر میں آپ کو بینکنگ متصف کی فگرز بتاؤں تو 2022 میں 36,000 کے قریب بینکنگ کی کمپلینٹس آئیں. اسی طرح 23 میں اور 24 میں تقریباً 40,000 50,000, اور اب یہ کمپلینٹس کی فگرز جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو اگر ہم فگرز میں جائیں تو لاسٹ جو بینکنگ متصف نے ریلیف پرووائڈ کیا ہے فائنینشیل, وہ 1.6 بلین اماؤنٹ کا لوگوں کو ریلیف پرووائڈ کیا ہے. اس کے اندر چھوٹی اماؤنٹس کی بھی ہیں, کسی کے 25,000 بینک سے نکل گئے, کسی کے جو ہے وہ 60,000 نکل گئے, کسی کے 70,000 نکل گئے بینک سے پیسے. اب اس میں ڈفرینٹ ٹائپ کے بینکنگ فراڈز موجود ہیں. اس میں سب سے زیادہ تو کیسز آتے ہیں اسپوف کالز کے, کہ آپ کو بینک نمبر سے کال آ جاتی ہے ایک عام آدمی کو, اور اس کے پاس آپ کے کریڈینشیل موجود ہوتے ہیں, اور وہ امپرسونیٹ کر کے کہتا ہے کہ جی میں بینک کا نمائندہ بات کر رہا ہوں. اب ایک عام آدمی کے پاس جب وہ آپ کی انفارمیشن آپ کو بتا رہا ہوتا ہے تو بندے کی سمجھ نہیں آتی, وہ سمجھتا ہے کہ جی بینک سے ہی کال آئی ہے, تو وہ اپنی انوسینس میں اپنے کریڈینشیل اس کے ساتھ شیئر کر لیتا ہے. ایز سون ایز ہی ڈز اس کے اماؤنٹ سے پیسے نکل جاتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ فراڈ کمٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو زیادہ تر کیسز آتے ہیں ہمارے پاس, یہ آن لائن ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں, لوگ آن لائن بائنگ کر رہے ہوتے ہیں, ای کامرس کے فراڈز ہوتے ہیں. کہ جس طرح فراڈ ہوتا ہے, آپ کے کریڈینشیلز لے لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے نکل جاتے ہیں, وہ کیسے ریکور ہوتے ہیں اور کتنے عرصہ لگتا ہے اس میں؟ دیکھیں میں آپ کو وہی بات بتا رہا ہوں کہ ایز سون ایز اٹ ہیپنس ٹو یو, کسی بھی کسٹمر کے ساتھ, کسی بھی شخص کے ساتھ یہ فراڈ ہوتا ہے تو اس کو امیڈیٹلی اپنے بینک کو فون کر کے بتانا چاہیے کہ جی میرے ساتھ یہ ایونٹ ہو گیا. اس کے پاس میسج آ جاتا ہے یا اس کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے تو اس کو فوراً اپنے بینک کو بتانا چاہیے, سائبر کرائم ایجنسی کو کال کرنی چاہیے, اور سب سے زیادہ آسان اور ایزیسٹ وے ہے کہ آپ بینکنگ متصف کو کال کریں, وہاں ان کی ویب سائٹ پہ جائیں, 2 لائنیں آپ اردو میں لکھ دیں, ٹائپ کر دیں, ان کو ایک کمپلینٹ داخل کر دیں. آپ نے اپنا کام کر دیا, ٹھیک ہے. اب اس کمپلینٹ کو ڈیل کیا جائے گا. بینک بہت سارے اچھے بینکس ہیں جو آپ کو امیڈیٹ ریلیف خود سے پرووائڈ کر دیتے ہیں, لیکن بعض دفعہ بینک نہیں کر پاتے یا ان کے سسٹم ایسے ہوتے ہیں جہاں بینک ڈیلے کرتا ہے, تو وہاں مختلف اسٹیپس انٹو دی پکچر, اور وہ پھر بینک سے اس کمپلینٹ کو ٹیک اپ کرتا ہے, اور وہ پھر اس انڈیویجول کو بینک سے پیسے دلواتا ہے واپس. اور باسی صاحب یہ جو جب بینک کال کی جاتی ہے, ہیلپ لائن نمبر پہ کال کی جاتی ہے تو 45 منٹ انتظار کروایا جاتا ہے, تو آپ لوگ اس کے اوپر کیوں نہیں ایکشن لیتے کہ ذرا, ایک تو بندہ پہلے ہی پریشان ہے, اتنے بڑے بڑے مالیاتی ادارے, تو ایٹ لیسٹ اس چیز کو تو تھوڑا ذرا اسموتھ کریں. جی بالکل ایسا ہو رہا ہے. دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنی کال کر دی, آپ کے پاس اس کا لاگ مینٹین ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اگر بینک فون نہیں بھی اٹھا رہا اور ہیلپ لائن پہ کال جا رہی ہے, آپ نے یو ہیو میڈ یور ایفرٹس,
آپ نے سائبر کرائم ایجنسی کو FIO کو ایک کال کر دی, وہ بھی نہیں اٹھا رہے, تو آپ بینکنگ متصب کو ایک کمپلینٹ کر دیں. اگر آپ تھوڑا سا ڈیلے بھی رہتا ہے تو نتھنگ ٹو بی وریڈ اباؤٹ. ایونچولی تھوڑا سا ٹائم ہو سکتا ہے لگ جائے آپ کو, جب تک بینکنگ متصب اس معاملے کو ٹیک اپ کرتا ہے تو مے بی کہ 15 دن, مہینہ, تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے. لیکن یہ میں آپ کو ایشور کراتا ہوں کہ آپ کے پیسے کہیں نہیں جاتے. اس طرح کے فراڈز میں, اس طرح کی جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں جس میں بندے کے ساتھ انوسینس جو ہے وہ فراڈ ہو جاتا ہے, وہ بینکنگ متصب انشور کرتا ہے کہ آپ واپس دلایا جائیں. اور سم ہاؤ اگر کسی کیس میں سم ہاؤ اگر کسی کیس میں نہیں واپس ہو پاتے تو پھر پریزیڈنٹ کا آفس موجود ہے, ٹھیک ہے, آپ نے بڑے اچھے بہت سے ہی ساری چیزیں آؤٹ آف دی وے جا کے ود ان دی 4 کارنرز آف لا. ہاں, آپ نے بڑے اچھے سے ایکسپلین کر دیا کہ کیا کیا اسٹیپ ہونے چاہیے, کیا کرنا چاہیے. اور ظاہر ہے تھوڑا سا اس پہ بھی کام ہو جائے, اگر بینک آپ کال کرتے ہیں تو فوری ریسیو کر لیں اور آپ کی کمپلین کو فوری ایڈریس کر لیں, ویٹ نہ کروائیں ہمیں. بالکل جی.